बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वजीर कतुन को ज पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यम नन बाद पार्लिमानी मेंबरानों सरा चकुम दे हुकूमत और दे अपोजिशन तरमियान जा मुज़ाकराती पागे हवाला सरा बखबरे कहूँ चदुई दे हुकूमत दे अपोजिशन तरमियान जा दे मुज़ाकराती कमेटी दे इजलासों पे हवाला सरा नज़र सलरी और दिन अलावा चकुम दगा मुज़ाकराती द देना दुई दे खबर तवक्को लरी काना और दुई पुरोमिद दी चे देना बा मतलब चकुम मसाइल दी या चकुम दे पीटीआई मुतालबात दागे د حل د پاره چې کوم حکومت کردار دی آیا د دوی سره په دې حواله سره اختیار شته او کنه او د سره سره چې کوم د حکومت د اپوزیشن چې کوم مذاکراتي کمیټې کې شامل اراکین دي د دوی ورته پیغام څه دی په دې مختلفو سیزونو به د پارلیماني ممبرانو سره خبرې کوو راځي د موږ سره اوسئ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر جمہوریت میں مذاکرات ناکام ہوں تو پھر جو واحد حل ہوتا ہے وہ مزید مذاکرات ہوتے ہیں. تو جمہوری لوگوں کے پاس تو نہ کوئی ٹینک ہوتا ہے، نہ کوئی جنگی جہاز ہوتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس فوج ہوتی ہے. ان کے پاس اگر ایک ہی چیز ہوتی ہے تو وہ مذاکرات ہوتے ہیں، ٹیبل ہوتا ہے. اگر یہ ملک ہم نے آزاد کروایا، محمد علی جناح صاحب نے، اس وقت ہندوازم بھی پیک کے اوپر تھا، گوروں کا بھی زور تھا پوری دنیا کے اوپر. تو اگر ہم نے آزاد کروایا تو ہم نے ڈسکشن میں آزاد کروایا. محمد علی جناح کے پاس کون سی کلاشن کوف ہوا کرتی تھی. تو ایک ہی حل ہے کہ مزید مذاکرات کریں اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. ایک طرف فارم 47 کی حکومت اور پھر مذاکرات اور پھر آپ کو ان سے اچھی خبر کی امید ہے؟ دیکھیں فارم 47 کا تو سوال پھر اب ختم ہی ہو گیا نا. جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن یہ ایک عقل مندانہ فیصلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں مذاکرات وہ لوگ نہیں کرنا چاہتے جو چاہتے ہیں کہ صاحب خدا نہ خواستہ ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور ہم بھٹو کی طرح ان کا پھر نام جو ہے آگے 50-100 سال استعمال کرتے ہیں. اگر کو لانا ہے تو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا نو نیڈ ٹو انوینٹ ویل اگین. آپ کا نواز شریف جو ہے وہ اندر تھا اسی طریقے سے 1-2 سال سے کیسے باہر آیا؟ میں شہباز شریف نے مذاکرات کیے. اچھا اس سے پہلے بھٹو صاحب کے ساتھ جو ہوا اور بھٹو کے ساتھ کسی جو فیملی کے ساتھ ہوا تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے نا پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے کا. تو جو پولیٹیشین ہیں ڈیموکریٹک پاورز ہیں ان کے پاس ایک ہی اور پھر جو سپیس ہے ایسی بنے گی، آہستہ آہستہ بنے گی، ایک دم سے نہیں بنے گی. اس کے لیے ہم پولیٹیشینس کو بیٹھنا پڑے گا ایک دوسرے. آئیوں کا مطالبہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اور پھر آپ کے خیال میں حکومت کے پاس اختیار ہے؟ دیکھیں اختیارات تو جو ریزنیبل جو ان کی ڈیمانڈز ہوں گی وہ ضرور پوری کی جائیں گی. جو ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہوں گی، جیسے پیچھے ایک ڈیمانڈ تھی جی ہم چھڑوانے جا رہے ہیں، مطلب یہ تو کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی نا کہ آپ کی عدالتیں بیٹھی ہوں تو ہم کہیں ہم قیدی چھڑوانے جا رہے ہیں اس طرح کی. تو ڈیمانڈز تو دیکھیں ان کا حق کیا رکھیں جو میکسیمم رکھ سکتے ہیں. پھر ہماری سائڈ اس کے اوپر جو ہے ہم کولیشن پارٹنر ہیں. اسی طرح ہماری پارٹی کے عبدالعلیم خان صاحب جو صدر ہیں اس کے ممبر ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بیٹھیں گے، ڈسکس کریں گے باقی کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بھی. تو جو میکسیمم ان کی باتیں ہوں گی ایکسیپٹ کریں گے. جمہوریت میں پارلیمان بنی اسی لیے ہے. اور سڑکوں پہ فیصلے کرنے ہوتے تو پھر پارلیمان کی کیا ضرورت تھی. حکومت اور اپوزیشن کے جو کمیٹی میں شامل اراکین ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بس سادہ سا پیغام ہے، ان کو جمہوریت میں اپوزیشن کو بولنے کا زیادہ موقع دینا چاہیے. اور ان کے پاس پلیٹ فارم بھی یہی ہوتا ہے. حکومت کو 2 ہی کام کرنے ہوتے ہیں، سننا ہوتا ہے، مسئلے کا حل نکالنا ہوتا ہے اور لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. تو بجائے یہ بھی سڑکوں کے اوپر میں دیکھتا ہوں بعض اوقات ان کے اوپر جو ہے طنز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ میرے خیال میں حکومت کو زیب نہیں دیتا. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہم تو بڑی اس کو اچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے اس کے اندر، کیونکہ اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. کہ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی تبھی آئے گی جب جب اس طرح کے مذاکرات اور ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام اسٹیک ہولڈرز کسی نتیجہ خیز انجام پہ پہنچیں گے. آپ اچھی خبر کی امید رکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں امید تو ہمیں اچھی رکھنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو نیگیٹو طریقے سے نہیں دیکھنا چاہیے. ٹیمپریچر نیچے ہونا چاہیے. جس طرح کی کل پرسوں سے باتیں ہوتی ہیں اسمبلی کے فلور پہ، لیڈرز ایک دوسرے پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایک اچھا شگون ہے. پی ٹی آئی کے جو مطالبات ہیں اور پھر حکومت کا اس پر اختیار، آپ سمجھتے ہیں کہ مکمل اختیار حکومت کے پاس ہے؟ جی بالکل حکومت کے پاس مکمل اختیار ہے. یہ بات حکومت ہے نا، حکومت کے پاس مکمل اختیار ہے کیونکہ حکومت تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ایک پیج پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ
جو ان کے مطالبات ہیں وہ مطالبات جو ہمارے سے گورنمنٹ سے وہ مانگنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو کی رہائی، وہ ایک کورٹ کا پروسیجر ہے، اس کو کورٹ کے لیجیٹمائز طریقے سے کرنا چاہیے. کمیٹی کو بھی یہ چاہیے. جیسے کہ آپ آج دیکھیں کہ گیلانی صاحب نے اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری کے. ان کو کوئی پوچھتا نہ تھا، ان کا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے، اور ساتھ ساتھ حکومت اپوزیشن کمیٹی میں شامل اراکین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ اس کو کسی، وہ سینئر لوگ ہیں سارے اور وہ بہتر جانتے ہیں اس کو، کیونکہ جو عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے ان کو. اگر وہ فیل ہوتے ہیں تو پھر عوام کا میں سمجھتا ہوں کہ اور اعتماد کم ہوتا جائے گا سیاستدانوں پر. د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتي کمیټې په اجلاسونو باندې ستاسو نظر څه دی؟ ګوره چې اپوزیشن سیریس دی، راځي سره د ظلم، د زیاتی، د بربریت. مونږ بیا هم راغلي یو، زموږ خلک په ګولو لګېدلی دی، خلک شهیدان شوي دي، زخمیان دی، میسنګ دی. بڑی وندن زموږ لیډر په جیل کې دی، بل اسیران په جیل کې دي. بڑی وندن مونږ راغلي یو، دې سره نیګوسیشنز کوو. دا دریم چې کوم نیګوسیشنز دي راوند دی، دا بڑی میننګ فل پکار دی چې وشي. د دې نه به حکومت سیریسنس پته لګي. کو ګورنمنټ سیریس نه نو بیا به د دې نیګوسیشن څه فایده نه. الټیمیټلی مونږ خو دې له ټایم ورکړی دا پوره میاشت ورسره په دې کې چې د ګورنمنټ اپوزیشن کوم ډیمانډ دی، مین ډیمانډ چې په 9 مې باندې په 26 نومبر باندې کوم واقعات شوي دي، پای باندې انکوایري کمیټي جوړه کړي، کوم بې ګناه خلک ته جیل نه بار کړي. نو هغه کو ګورنمنټ سیریس نو پای ایکشن والی دا وینا ده چې عدالتونه موجود دي نو د جوډیشل کمیشن ضرورت نشته. آیا واقعي داسې ده؟ دا عدالتونه خو هغې دا اوس چې کوم ترمیم یې وکړو آئین کې، د هغې نه پس چې کوم حساب کتاب روان دی عدالتونو کې، خو هغه شی پاتې نه شو. بل مونږ وایو چې سپریم کورټ سینیر موسٹ ججز دي، په هغې باندې کمیشن جوړ کړئ او هغې به انکوایري وکړي. کو تحریک انصاف ته ګناه تحریک انصاف کو، بل چا ته ګناه چې کوم ګناهګار دی به مخې ته راشي او پای کې به سزا میلاو شي، او د سپینو او د تورو په منځ کې به فرق پیدا شي. تر اوسه پورې مونږ یو خبره کوو، ګورنمنټ بله خبره کوي. نو دا به هغه یو ځای ته رسي چې تر څو پورې دا انکوایري نه راشي. مطلب ته سزاګانې ورکوې، ملیټري کورټس ته ځي یا نور کورټونو ته ځي یا ایف آی آر یې کټ کېږي. د هغې بنیاد څه دی؟ قوم خو حقایق اورېدل غواړي، لیدل غواړي، او به سینیر موسٹ ججز کوي چې هر څه نه بالکل بالاتر دي او دغه دي سپریټ دي. هم د سوشل میډیا د وجه نه د ډېر څه نه خبر هم دی، او د نه علاوه چې کوم د حکومت د اپوزیشن ترمنځ چې کوم دغه اجلاسونه نو چې کوم دا مذاکرات کېږي، تاسو د ښه خبر امید لرئ که نه؟ ګوره جي اوبویسلی چې مونږ نیګوسیشنز ته ځو نو مونږ پورې امید یو، مونږ غواړو چې د دې مسلو د حل راوځي. خو که ګورنمنټ یا ملاوېدو تر حده پورې دی یا د چې کوم زموږ ډیمانډز دي، که ګورنمنټ واقعي وایي چې او یاره د سپین او تور غلط او د ټیک فرق واضح شي، نو جوړ دی کی جوډیشل کمیشن، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بشي، پته به ولګي چې کوم ګناهګار دي. اپوزیشن چې کوم په کمیټۍ کې شامل اراکین دي ورته پیغام څه دی؟ پیغام دا دی چې انکوایري د جوډیشل کمیشن جوړ کړي او ګناهګارو ته ورسي، بې ګناه دي بې ګناه کړي، ګناهګار دي ګناهګار کړي. د انکوایري د کمیټي چې موږ ډیمانډ کوو او دا ملک په مخ کې ځي. ګوره پاکستان امپورټنټ دی، خو پاکستان به هغې مخ کې ځي چې د آئین او د قانون بالادستي چې په کم ملک کې د ځنګل قانوني ام معاشره مخکې نشي تللی. ستان افغانستان فاینانشلی ښه کېږي لګیا دی، ستان ایران ښه دی، ستان انډیا ښه ده، ستا نیبر کې چې 4 ملکونه دي ام مالي طور ستانې ښه کېږي لګیا دي، او ستا په ملک کې جنګ نشته او ته په لاندې روانې، خو څه شی به رواني که نه. ټول نه اولنې بنیادي چې کم رایټ دی هغه ستا د انسانان چې کوم دا 24 کروڑ عوام دي، ردي تحفظ دی، ردي لپاره آئیني قانوني تحفظ پکار دی چې د ټیک او د غلط په منځ کې په معاشره کې کوم معاشره کې فرق نه وي. ما معاشره خو ځنګل او انساني معاشرې تر ځامنځه فرق. بنیادي ذمہواری هم دا ده چې جان مال تحفظ، نو کو هغه تعالی ریاست نشي راکولی، نو بیا خو ریاست ستاره څه کار نشو کړ. سو ځکه مونږ وایو چې د پاکستان د سلامتۍ لپاره او د پاکستانیانو سلامتۍ لپاره، د پاکستان سلامتۍ لپاره پاکستانیانو سلامتي ډېر زیات او تحفظ ډېر زیات ضروري دی. او بر دې انکوایري او بل دا دی چې ګوره د اپوزیشن او د حکومت دا سلسله به ټول عمر جاري، خو څه شیزونه به داسې چې ابر سیاست نه بالاتري او هغه د خلکو تحفظ دی. اور ټول پولیټیکل پارټو دی، کو په حکومت کې دي کو اپوزیشن کې دي، کله چې سبا موږ حکومت کې دي په اپوزیشن کې، خو انصاف نظام
ہر وقت برقرار ساتل پکار دی اور ٹک ساتل پکار دی کہ معاشرہ ترقی ہوگی. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت سنسیئر ہے, وہ خود سنسیئر نہیں نظر آ رہے, ان کی کوئی دلچسپی نہیں. جب بھی ان کو میٹنگ کا ٹائم دیا جاتا ہے وہ آگے پیچھے کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں. اسپیکر جب ان سے کوارڈینیشن میں رہتے ہیں ہر وقت ان کو کہتے ہیں, لیکن ان کو بھی ذرا ایکٹیو ہونا چاہیے نا. تو انشاءاللہ وہ جو حکومت کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کیا حکومت کے پاس اختیار ہے اور ساتھ ساتھ اپوزیشن مطلب ساتھ نہیں دے رہی ہے مذاکرات میں؟ اپوزیشن کی مطلب نہ دینے کی وجہ اپنی چیزیں ہیں وہ کئی سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں. جیسے شروع سے اینڈ پہ وہ کہتے تھے ہم نے حکومت سے مذاکرات نہیں کرنے شروع دن سے, اور اب حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں. حکومت انشاءاللہ جو کرے گی وہ حکومت نے کرنا ہے. آپ کو مذاکرات سے اچھی خبر کی امید ہے یا نہیں؟ ہم تو اچھی رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے. جتنی بھی جمہوری قوتیں اکٹھی ہوں گی تو ملک کے لیے بہتری ہوگی. جب تک ملک میں جمہوری قوتیں مل کے تمام نہیں بیٹھیں گی اور پازیٹیو چیزوں کو نہیں لیں گی, اس وقت ملک کے لیے دشواریاں ہوتی ہیں. تو لیکن ہم دشواریوں سے نکل کے اللہ کے فضل سے ترقی کی طرف گامزن ہیں. حکومت اور اپوزیشن جو مذاکراتی کمیٹیوں میں شامل اراکین ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ وہ میں دونوں یہی پیغام دیتا ہوں کہ وہ مل کے جس ڈگر پہ یہ جو ان کا یہ ایجنڈا ہے, سب سے پہلے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے پاکستان. جو پاکستان کے لیے بہتری ہے جس چیز میں وہ فوری کرنی چاہیے, اس میں ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اجلاس میں بڑی مثبت بھی باتیں ہوتی ہیں, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن پہلے پوزیشن طے کرے نا کہ جس کو وہ کھڑے ہو کر اسمبلی میں تسلیم نہیں کرتے, فارم 47 کے تانے دیتے ہیں, انہی سے ان کو ریلیف بھی چاہیے. تو اپوزیشن طے کر لے کہ حکومت سے مذاکرات کرنے ہیں, تو پھر حکومت کو اس کا مطلب انہوں نے تسلیم کر لیا. اور اگر حکومت کو تسلیم نہیں کیا تو پھر مذاکرات نہ کریں. مذاکرات کا ڈرامہ وہاں چلتا ہے اسمبلی کے اندر, اپوزیشن کا ڈرامہ چلتا ہے. تو اپوزیشن خود طے کرے آپس میں کہ وہ چاہتے کیا ہیں. اپوزیشن کی جانب سے آپ نے بات کی کہ تسلیم کر لیا کیونکہ مذاکرات جس طرح کے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں, تو کیا یہ ایک اچھا پیش رفت سمجھتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں سے آپ کو اچھی خبر کی امید ہے یا نہیں؟ دیکھیں, جو ریلیف اپوزیشن چاہتی ہے وہ یا تو عدالت سے مل سکتی ہے یا پھر وہاں سے مل سکتی ہے جہاں پہ اپوزیشن کی شکایات ہیں. حکومت تو جمہوری طریقے سے جو ریلیف دے سکتی ہے وہ دے دے گی, لیکن اپوزیشن کی جو وش لسٹ ہے وہ بہت لمبی ہے, اور وہ اس وش لسٹ کو حکومت پوری نہیں کر سکتی. تو مذاکرات میں کچھ دو کچھ لو ہوتا ہے, سب کچھ لے لو نہیں ہوتا مذاکرات میں. تو اپوزیشن کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے یہ غیر آئینی مطالبہ ہے. جوڈیشل کمیشن کس بات کا؟ سپریم کورٹ موجود ہے, آئینی عدالتیں الگ ہیں, اور بہت سارے ججز نے بہت سارے فیصلے اپوزیشن کے حق میں بھی دیے ہیں. تو عدالت میں پہلے کوشش کریں. اگر عدالت کے طریقۂ انصاف پر کوئی اعتراض ہے, کسی جج کے طریقۂ سنوائی پہ کوئی اعتراض ہے, تو پھر اس قسم کی بات کریں. جو اویلیبل فورم ہے وہ تو ایکسرسائز کریں پہلے. یہ تو بس بیٹھ کر ایک نئی نئی آئیڈیا رات کو سوچتے ہیں, صبح آ کر اسمبلی میں ہی الٹی کر دیتے ہیں. تو وہ تو پچھلے 1.5-2 سالوں سے جس طرح کے خان صاحب جیل میں ہیں وہ فیس کر رہے ہیں, مختلف عدالتوں میں جا رہے ہیں, جیل کے اندر بھی ان پہ FIR ہو رہی ہیں. تو کیا اس طرح کی چیزیں پھر بند ہونی چاہیے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ خان صاحب کے اوپر یہ نہج آئی کیوں ہے, انہوں نے وہ لائن کراس کیوں کی ہے جو اس ملک کے اندر کسی کو بھی کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک ریاستی طاقت بھی ہے. تو آپ ہر شخص اگر اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرے تو یہ ٹکراؤ اور تصادم کی پالیٹکس ہو ہی نہ. لیکن خان صاحب نے تو شاید طے کر لیا, انہوں نے ججز کو, عسکری قیادت کو, سیاسی پارٹیوں کو, بیوروکریسی کو, میڈیا کو, کسی کو بھی تو نہیں چھوڑا انہوں نے. یا خان صاحب لائن کراس کر رہا ہے یا کوئی اور بھی کر رہا ہے, اور کسی اور کو بھی کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ خان صاحب یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی اور کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا. تو کیا کہیں گے ساتھ ساتھ اس کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں میں جو شامل اراکین ہیں ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟
دیکھیں سمپل میسیج ہے کہ سب کچھ منوایا نہیں جا سکتا، مرحلہ وار اپنے مذاکرات میں ریلیف لیتے رہیں، کارکنان کا بیڑا غرق نہ کریں، سب سے پہلے کارکنان کی بات کریں، خواتین کی بات کریں، خان صاحب کی بات آخر میں کریں۔ لیڈر وہی ہوتا ہے جس کی ذات سے اس کے کارکنان اور اس کے جو فالوورز ہیں وہ سکون میں رہیں۔ لیڈر یہ نہیں ہوتا کہ میں اندر ہوں تو باقی پارٹی کو بھی کہہ دے کہ اندر آ جاؤ سبھی۔ اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ ایک کوشش ہو رہی ہے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائے، اور جیسے کہ وہ تمام اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اپوزیشن کے پاس بھی جو ہیں وہ بھی ہیں، اس کے ممبر بھی ہیں مختلف کمیٹیز کے، اسی طرح جس طرح وہ پارلیمنٹ کے بزنس میں انوالو رہے ہیں، ہر کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے لیے انہوں نے الیکشن بھی لڑا ہے، تو وہ مان تو چکے ہیں گورنمنٹ کو، اور اب گورنمنٹ کو اس طرح بھی مان چکے ہیں کہ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ پہلے تو پی ٹی آئی نہیں مان رہی تھی اور حکومت کو مختلف بیانات بھی سامنے آ رہے تھے، تو کیا آپ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں سے اچھی خبر کی امید رکھتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں خبر تو ہمیشہ پی ٹی آئی کی طرف سے پازیٹیو آئی۔ جب پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ 80% جو ہے وہ ٹارگیٹ ہم اچیو کر چکے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ آپ کا فریق ایک کہے کہ 80%، لیکن سبوٹیج ہو گیا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم میں عامر ڈوگر کا فلور آف دا ہاؤس یہ اسٹیٹمنٹ موجود ہے کہ اگر یہ امینڈمنٹس ہیں تو ہم ان پہ اعتراض نہیں ہے۔ پھر ایک دن وہ ملنے گئے اور پھر وہی ہوا، تو ابھی بھی جو سوشل میڈیا کا استعمال جاری ہے وہ افسوسناک ہے۔ کیا حکومت کے پاس آپ کے خیال میں اختیار ہے؟ حکومت اختیار سے ہی اپنے ڈائلاگ کر رہی ہے، لیکن اگر آپ حکومت سے اس طرح کھیلیں گے اسٹک اینڈ کیرٹ کے فارمولے پہ، تو حکومت کی حکومت اور اپوزیشن دونوں کو جو اراکین کمیٹی میں شامل ہیں، کیا میسیج ہے آپ کا ان سب کے لیے؟ میں تو یہی چاہ رہی ہوں کہ، اور پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ اس پہ عمل بھی کر رہی ہے، کہ جب تک یہ معاملہ چل رہا ہے ہمیں ہارش قسم کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں مذاکرات کو جو ہے وہ کسی نہج پہ تو لے کے جانا ہے، آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو ڈیسائیڈ تو کرنا ہے، تو مسلسل جو ڈیلے ہے وہ چاہے حکومت کی طرف سے ہو چاہے اپوزیشن کی طرف سے، وہ مناسب نہیں ہے، اور اس کو جلد از جلد مسئلے کو حل کرنا چاہیے تاکہ ملک کا سیاسی ماحول بھی بہتر ہو، اور جو دوسرے بڑے بڑے مسئلے ملک کو درپیش ہیں ہم اس کے لیے آپس میں مل بیٹھ کے کام کر سکیں۔ ہم تو صرف وہ جو ہے نا خان صاحب اور ان کے اوپر ہی اٹکے ہوئے ہیں، تو اس سے آگے بھی ملک کو چلانا ہے نا، تو اس وجہ سے میرے خیال میں مذاکرات کو جلد از جلد کسی نیج تک پہنچانا چاہیے۔ ویسے تو میرے خیال میں 31 جنوری اس کی آخری ڈیٹ ہے، تو کوشش کریں اس سے پہلے مسائل حل ہو جائیں، ورنہ یہ آئے دن کے جو آپ دیکھ رہے ہیں، آج بھی اتنا احتجاج ہوا ہے، کل بھی اتنا احتجاج ہوا ہے، تو اس سے جو بزنس ہے نا پارلیمنٹ کا وہ متاثر ہو رہا ہے، اور جو ہم لوگ اتنی دور دور سے آتے ہیں، جو ہے وہ ٹیکس کا اتنا عوام کا پیسہ لگ رہا ہے، مگر جب ہم یہاں آتے ہیں اجلاس میں اور اجلاس اس طریقے سے کبھی مؤخر ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی بات نہیں کرنے دی جاتی ہے، تو اس سے بڑی جو ہے وہ دل بھی خراب ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کی دیکھیں آپ جو سیاستدان ہیں ان کا بھی انٹرسٹ کم ہوتا جائے گا جب ان کی بات یہاں سنی ہی نہیں جائے گی، وہ اپنے کسی مسائل کے لیے حل کے لیے یہاں آتے ہیں، جب وہ ملیں گے ہی نہیں اور صرف جو ہے وہ ایک طریقے سے صرف اجلاس منعقد کیا جائے گا، اس میں احتجاج ہوگا اور گھر چلے جائیں گے، تو یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے۔ اپوزیشن یا پی ٹی آئی کے مطالبات اور پھر حکومت کے پاس آپ کے خیال میں اختیار ہے حل کرنے کا؟ دیکھیں مذاکرات جو ہے وہ بیٹھ کے افہام و تفہیم سے ہی حل ہوں گے، اور سیاستدان ہی اس کو حل کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں کہ اگر یہ کسی ایک جو ہے وہ اس پہ پہنچ جائیں، جو کچھ ہوا ہے، جو عدالتی کارروائی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک انصاف کا جو ہمارا نظام ہے اس کے تحت ہی ہوگا، مگر اس کو مزید ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اور آپس کے مذاکرات سے ہم چیزوں کو ایک کسی جو ہے مثبت طرف لے جا سکتے ہیں۔ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات سے آپ اچھی خبر کی امید رکھتی ہے یا نہیں؟ اچھی خبر تو نکلنی چاہیے، اگر دونوں طرف کی نیتیں صاف ہوں تو کیوں اچھی خبر نہیں آئے گی، آنی ہی چاہیے، اور میرے خیال میں ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے۔ کسی بھی ایک فرد واحد کے لیے ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، پی ٹی آئی کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور دیگر تمام جماعتوں کو بھی، کہ شخصیت پرستی سے نکل کے ہمیں جو ہے نا ملکی مفاد میں جو ہے نا مختلف فیصلے کرنے چاہیے۔ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکراتی کمیٹی میں شامل اراکین کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟
میں ان کو صرف یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کریں اور جو ہے وہ ملکی مفاد میں کوئی بہتر صورتحال کی عوام بھی منتظر ہے, سب لوگ منتظر ہیں, تاکہ ملک کا نظام جو ہے بہتر طریقے سے جمہوری انداز سے چل سکے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پہلے تو یہ اس میں پیپلز پارٹی کا اس وقت عمل دخل کوئی نہیں ہے. ایک طرف اسپیکر ہیں بیچ میں, اور ایک طرف پی ٹی آئی ہے, اور دوسری طرف پی ایم ایل این ہے, اور اب ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے مطالبات کے اوپر. تو اب میں سمجھتی ہوں کہ مذاکرات, پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو بلیو کرتی ہے ڈائلاگ میں. ہم تو اپنے روزمرہ کی جو قانون سازی ہے, آئین سازی ہے, لیجسلیشن ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن کو, جب 2008 میں ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی تو ہم ہر بل ان کے آگے پہلے رکھتے تھے. تو وی بلیو ان ڈائلاگ, اور ڈائلاگ سلو ہے, فاسٹ ہے, یہ اپنی جگہ, لیکن دا فیکٹ کہ ایک فورم بن گیا ہے, میں سمجھتی ہوں یہ خوش آئند ہے. اور اس سے زیادہ خوش آئند بات یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں اندر ہو رہا ہے, اسپیکر صاحب اس کو کر رہے ہیں. تو اب آئی ہوپ کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ زیرو ڈائلاگ جو ہوتا ہے اس میں ہر جماعت کو تھوڑا گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, لیکن اس وقت جو خود مذاکراتی ٹیم ہے, آپ دیکھیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جو ان کے لیڈر اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں, پہلے میرے خیال سے ان سے مذاکرات تھوڑے کر لیں تو پتہ چلے کہ وہ چاہتے کیا ہیں, لیکن پتہ نہیں کہ پھر ان کے یو ٹرنس پھر شروع ہو جائیں. ان کے لیے ملاقات کی اجازت بہت عرصے کے بعد دی, اور ساتھ ساتھ کیا پیپلز پارٹی کا اس میں کردار ضروری نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ کیا آپ کو اچھی خبر کی یہ جو کمیٹی کی اجلاس سے ہو رہی ہے, اچھی خبر کی امید ہے یا نہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت جو وفاقی بجٹ ہے, آج ایک سی ایم سندھ نے ایک نوٹ لکھا ہے, اور وہ ایسا نوٹ ہے کہ وہ دل دہلا دینے والا نوٹ ہے, جس میں یہ کہا ہے کہ جو این ایچ اے کا بجٹ ہے اس میں تقریباً 7 ارب کا لگ بھگ وہ بجٹ ہے, 70 ارب کا لگ بھگ وہ بجٹ ہے. ڈیٹیلز آئی ڈونٹ ہیو دیم, لیکن اس میں سندھ کا شیئر 5% آ رہا ہے, پنجاب کا لگ بھگ 30% آ رہا ہے, کے پی کا لگ بھگ 24% آ رہا ہے, بلوچستان کا لگ بھگ. تو لگ رہا ہے کہ سندھ کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست کا حصہ ہی نہیں ہے, اور یہ ایک لوگوں میں بہت زیادہ غم و غصہ ہوگا کہ کیا ہمارا جو وفاقی بجٹ ہے اس کا رائٹ نہیں ہے. تو پہلے تو نون کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ڈائلاگ کرے نا, کہ جو انہوں نے ایک امتیازی لوگوں کی غصے کی بات کی, پیپلز پارٹی کو کیا غصہ ہے اس پر؟ کیوں نہیں غصہ ہو, کیونکہ ہماری مینڈیٹ ہے سندھ میں, ہماری حکومت ہے سندھ میں. ہم تو خوش ہیں کہ پنجاب کو ملنا چاہیے وہ بجٹ, سب کو ملنا چاہیے, لیکن کیا وفاق میں یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ ایک حکومت کو 5% دیں اور باقی کو آپ 30% دیں؟ اور یہ وفاقی بجٹ کا حال ہے. یہ تو ایک کھاتے کی بات ہو رہی ہے, اگر ہم اور کھاتوں کی بات کریں تو یہی حال ہو گیا. کیا سندھ میں لوگ نہیں رہتے, کیا ان کا رائٹ نہیں ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتی سمجھتی ہیں یا وہاں کے سندھ کے لوگوں کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ یہ جو مذاکراتی وفاق کے ساتھ زیادتی ہے, یہ وفاق کے ساتھ زیادتی ہے. مذاکراتی کمیٹی میں اراکین جو شامل ہے, جو اجلاس ہو رہی ہے, دونوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ دیکھیں, میں ان کو کیا میسج دوں, ان کو اندر کی بات دونوں کو پتہ ہے کہ مطالبات کیا ہیں. یہ اٹ از اپ ٹو دیم. اگر پیپلز پارٹی کو کوئی کردار ادا کرنے کے لیے کہے ہمارے چیئرمین کو, تو اس پہ پھر بعد میں بات ہوتی ہے نا, اٹ از بٹوین دیز 2 پارٹیز. لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی پارٹیز ایٹ لیسٹ منیمم, جو ہمارے چیئرمین صاحب الیکشن میں بھی انہوں نے بات کی کہ نئی طرز سیاست ہونی چاہیے, اور بعد میں بھی بار بار انہوں نے یہی کہا کہ آپ ہمیں اگر ڈیلیوری کرنی ہے, اس ملک کے غریبوں کو سپورٹ کرنا ہے, اور اتنے ہمارے انڈیکیٹرز, پولیو کے کتنے کیسز ہو گئے, اور پاکستان ہی لاسٹ آؤٹ پوسٹ ہے پولیو کی. اس کے بعد آپ آؤٹ آف چلڈرن اسکول دیکھیں, ہر برے اسٹیٹسٹک میں پاکستان ٹاپ پہ, کیونکہ ہمارا لوگوں کے اوپر دھیان ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کے ہم جو ہے لڑائیوں میں مصروف ہیں. تو اٹس بیسٹ اگر ڈائلاگ ہو, کچھ منیمم ٹرمز پہ اگریمنٹ ہو سب جماعتوں کی, اور پھر فوکس ہو. لیکن اس قسم کی پی ایم ایل حکومت ایسے ڈیلیور نہیں کر سکتی کہ آپ ایک بڑے سیکنڈ لارجسٹ صوبے کو آپ دیوار سے لگائیں. یہ بھی افسوسناک ہے اور کنڈیمنیبل ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, تمام سیاسی جماعتیں جو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتی ہیں,
किसी न किसी इशू पे बैठ के ही डिस्कशन हो सकता है। धरने की सियासत हो या 9 मई जैसे वाक़यात हों या धावा बोलना हो, अमन व अमान को ख़राब करना हो, वो नहीं हो सकता। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस तनाज़रे पे यकीन रखती है कि सियासी जमातें हमेशा बैठें और बात करें, और अगर अपोजिशन में हैं तो वो पार्लियामान के अंदर खुल के बात करें, अपनी राय का इजहार करें, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बहैसियत रियासत के कस्टोडियन उनको उस चीज़ का रिप्लाई देना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि या हमारी पार्टी चाहती है कि जो भी जमहूरी जमातें पार्लियामान के अंदर बैठी हैं वो एक तो अवामी मैंडेट को फरामोश ना करें, अवामी मसाइल को उजागर करना ख़त्म ना करें, अपनी सियासी सियासत को, अपने ज़ाती मफादात को या किसी एक शख्स के महवर में जो सियासत घूम रही है उसको बालाए ताक रखते हुए अवाम के मैंडेट की जो है वो इज़्ज़त करना चाहिए, ताकि अवामी मसाइल का तदारुक और हल निकला जा सके। लेकिन अगर किसी सियासत वोट को इज़्ज़त देना चाहिए, वोट को बिल्कुल इज़्ज़त देना चाहिए, और अगर किसी सियासी जमात को किसी एक शख्स का ख़ास तौर पर ध्यान है तो मैं समझती हूँ कि नो वन इज़ अबव द लॉ, और आइन और कानून से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ जो भी मामला तय हों वो आइन और कानून से बालातर ना हो, और किसी को भी NRO नहीं मिलना चाहिए। क्या आपको हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकराती कमेटी के होने वाले इजलासों से अच्छी खबर की उम्मीद है या नहीं? देखिए, बातचीत का सिलसिला चल रखना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो गरीब लोगों के मसाइल हैं, इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा अमन व अमान हमारे बॉर्डर एरियाज़ में ख़राब हैं, वो बेहतर होने चाहिए ताकि अवामी मसाइल हल हों। इसी तराजू में हम चाहते हैं कि सियासी मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। अपोजिशन के मुतालबात और फिर हुकूमत, क्या आपके ख्याल में हुकूमत के पास इख्तियार है हल करने का? देखिए, इख्तियारात चाहे वो तीसरी क़ुव्वत के पास हो या हुकूमत के पास हो, मामलात हल होने चाहिए, वो भी जिसका बेनिफिट जो है वो आवाम को मिले, और नो वन इज़ अबव द लॉ, तो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान है, जो कमेटी में शामिल है, जो मुज़ाकरात वो कर रहे हैं, क्या पैगाम है आपका इन सब के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जब ये इलेक्शन जीता, हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, और हम चाहते थे, हमारी पार्टी चाहती थी जितना मैंडेट पीपल्स पार्टी को, जितना रिस्पांस पीपल्स पार्टी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो को मिला, वो हमारी तवक्कुआत का रिज़ल्ट नहीं था। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए वो हुकूमती बेंचेस पे बैठे, लेकिन वो काबीना का हिस्सा नहीं बने। मुल्क की खातिर, मुल्क की खातिर। और मैं समझती हूँ कि ये तमाम चीज़ें ज़ात से बालातर हो के अवामी मैंडेट को देख के हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, और जमहूरियत ही तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। मत द अपोजिशन तरमियान ज़ात द मुज़ाकराती कमेटी द इजलासों په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ ګورې اوس پورې چې څومره دا یو دوه میټینګز وشو، نو مذاکرات خو همیشه چې وي نو د یو بل به اوري، بیا څه ګیون ټیک هم کیږي، خو دا اوس موجوده چې کوم صورتحال دی نو هغه زه مذاکرات کم اور مطالبات مخې ته زیات راځي، نو په دې باندې او بیا بل طرف ته چې مونږ وګورو نو د حکومت اور د PTI درمیان چې بینځه کې کم غدي چې کم د یو بل سره توندو تیز بیانات ورکي، نو هغه ډیفینټلی د مذاکرات عمل چې دی نو یو نیگیټیویټي طرف ته زیاده سي نه ده پکار. تاسو چې یو بل سره کوي نو د چا به هم تاسو اورئ، څه به د هغوی اورئ، نو دا هله کېږي چې څه لږ یو سپیس چاله ورکړی شي، چې تاسو هغه سپیس نه ورکوئ نو بیا خو هماغه خبره شوه چې څرنګه مخکې نه وه، نو بیا خو مذاکرات څه پازیټیو مونږ ته نه ښکاري. بالکل سپیس ضروری هم دی، او دې نه علاوه د PTI چې کوم مطالبات ورسره چې کوم حکومت سره د هغې د حل دپاره څه اختیار شته؟ ګوره حکومت خو ظاهره د ذمه دار وي اور د هغوی یو لوی کردار وي. زه خو په خپل هم یو پولیټیکل ورکر په نظر باندې چې کم ګورم چې کم غلط مقدمات جوړ شوي دي ا دې ویډرا شي، او بیا چې صحیح کم قانوني کاروایی د کم مقدمات دي نو د هغې کې د لږ سیریسنس هم مظاهره مخې ته راشي، چې کم ظاهره ده چې چا څه قصور کړی دی د هغوی له که سزا ورکوي نو هم د ټایملی وشوي. دا خو یو قسم ټایم زمونږ ضایع کېږي، او بیا بل
طرف ته چې د اپوزیشن دا هغه دی چې یک تیسری قوت ہے نو تیسری قوت دی یا د دریم قوت نوبت الله راځي چې زموږ په خپلو کې رابطه کمزوره وي نو دغسې خو دا کمزوري کېږي ورځ تر ورځه دا رابطه نو بیا به ډیفینټلی تھرډ پارټي چې ده نو به سترونګ شي. چې کوم 26 نومبر یا چې کوم واقعات وي په هغې باندې چې کوم د جوډیشل کمیشن د دوی مطالبه ده هغه د مطلب جوړ کړی شي؟ ګوره جوډیشل کمیشن خو همیشه مخکې هم جوړ شوي دي نو که بل صورتحال نه راځي نو زه خو هسې ما تاسو ته مخکې نه مو وې چې یو انصاف فیصله دې وشي موږ هم غواړو عوام هم غواړي او که بیا د هغوی مطالبه ده نو ظاهره ده یو انصاف فیصله چې وشي چې د هغوی کم مطالبه ده نو اب هم ومنلی شي اور نور مطالبات به هم دغسې بیا مخې ته راځي نو د هغې سلوشن خو حکومت به کوي جي. حکومت اپوزیشن چې کوم کمیټۍ کې شامل اراکین دي چې کوم دوی مذاکرات کوي ورته ستاسو میسج څه دی؟ بالکل ګوره چې زما خو همدا میسج دی چې کوم پرپز له دا کمیټي جوړه شوې ده نو دا یو مثبت قدم دی. مونږ دلته کې پارلیمنٹ کې راځو نو مونږ ډیبیټ کوو نو اوس بهر چې کوم په سړکونو باندې 9 مئی واقعه وشوه کوم 26 نومبر واقعه وشوه نو داسې واقعات بالکل نه دي پکار او دا مس هینډلنګ به زه دې ته وایم دواړو طرف نه دواړه قصوروار دي دې حد پورې تلل نه دي پکار یو پارلیمنٹ دی او د پارلیمنٹ کې دننه چې دا داسې سلوشن راشي نو زه به وایم چې هغه د ټولو دپاره به بهتره وي جي. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ایک ماشاءاللہ بہت ایک خوش آئند قدم اٹھایا گیا ہے کہ ایک ٹیبل ٹاک شروع ہوئی ہے. مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ جمہوریت کی راہ کی طرف یہ جو ایک قدم ہے جو علم کو بلند کیا گیا اللہ کرے کہ وہ جو ٹیبل ٹاکس ہیں وہ ہماری اختتام پذیر ہو سکیں اور جو اپوزیشن کی پارٹی SIC وہ ہمارے ساتھ جو ایک مذاکرات کر رہی ہے اس میں ہم کوئی کچھ خوش آئند قدم اٹھا سکیں اور کوئی بہتر کنکلوژن کی طرف جا سکے اور کوئی یو ٹرن شوٹر نہ ہو جائے. امین اللہ کرے کہ سب کچھ بہتر ہی ہو جائے. ان کے مطالبات اور پھر حکومت کے پاس آپ کے خیال میں اختیار ہے؟ دیکھیں مطالبات تو دیکھیں ہر ٹیبل ٹاک پہ مطالبات تو ضرور ہوتے ہیں. دو جب بھی فریقین بیٹھیں گے مطالبات تو ضرور ہوتے ہیں. اختیارات کی جہاں تک بات ہے جو چیزیں میرے خیال میں اس ملک کے خدادات کے لیے بہتر ہوں گی تو میرے خیال میں میرے قائد نے ہمیشہ اس کے لیے قدم اٹھایا جمہوریت کے لیے. تو اگر وہ ہمارے ملک کے خدادات کے لیے ان کے مطالبات بہتر ہوئے تو وہ ضرور قبول کیے جائیں گے کیونکہ اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے اس ملک کو بچانے کے بارے میں سوچنا ہے. یہ جو عدم استحکام کی ایک فضا ہے اس کو دور کرنا ہے. اپنی یوتھ کے بارے میں سوچنا ہے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے غریب کی روٹی کے بارے میں سوچنا ہے. تو میرے خیال میں اتنا سب کچھ سوچنے کے لیے ایک علم کے نیچے بیٹھنا بہت ضروری ہے ایک جھنڈے کے نیچے بیٹھنا بہت ضروری ہے. نوجوانوں کے مستقبل کے لیے عمل عمل بہت ضروری ہے کیونکہ جس طرح باہر کے ممالک میں پاکستانی نوجوان جا رہے ہیں مطلب فکری ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو موجودہ مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاسات مطلب مختلف چیزیں ہو رہی ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کو اچھی خبر کی امید ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ خوش آئند قدم ہے اور میں تو اچھے کی امید تب بھی رکھوں گی کیونکہ میں کہتی ہوں بی پازیٹیو اینڈ ہیو پازیٹیو. تو میں پازیٹیو سوچنا بھی چاہوں گی میں تھنکنگ شوڈ بی پازیٹیو تاکہ ہمیں ایک اچھا پازیٹیو کنکلوژن بھی مل سکے. تو میں تو اچھا سوچنے کی تب بھی کہوں گی اور میری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کو بھی ہمیشہ جو ہے نا جمہوریت کے لیے قربان کیا. انہوں نے اپنی سیاسی اڑان نہیں دیکھی کہ میں اپنی سیاسی اڑان کے لیے کوئی نعرے بازی کر لوں اور نہیں جمہوریت کے لیے ایک قدم کوئی بڑھاتا ہے تو وہ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں. تو آج آپ نے اس کی زندہ مثال دیکھ لی ہے. سردار ریاض صادق صاحب کی بھی ساری باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے کہ ان کے دروازے 24 گھنٹے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ خوش آئند قدم تو کوئی نہیں ہو سکتا. تو سوچنا کیا ہے بس اب پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے اس ملک کے خدادات کے بارے میں سوچنا ہے. اسپیکر سب کا ہوتا ہے صرف نون لیگ کا نہیں ہے وہ پورے پارلیمنٹ. ایاز صادق صاحب کسٹوڈین ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں لیکن کسٹوڈین آف دا ہاؤس بھی ایک پازیٹیو سٹیپ جب لیتا ہے. پہلے بھی تو اسپیکر بیٹھا ہی رہا تھا نا ان کے ٹینور میں بھی آپ دیکھ رہے تھے. تو میرے خیال میں اتنے لفظ بول دینا یہ بہت بڑا قدم ہے اور اس کو میں تو بہت زیادہ سراہتی ہوں.
بالکل. تو حکومت اور اپوزیشن جو کمیٹی میں شامل اراکین ہیں, قومی اسمبلی ممبران ہیں, ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میں یہی کہوں گی کہ مجھے بحیثیت پاکستانی آپ لوگ سب سے پہلے سوچئے گا, اکراس دا پارٹی سوچیں اور بحیثیت پاکستانی سوچیں, اس ملک کے خداداد کے لیے سوچیں, اس سرزمین کے لیے سوچیں, اس سرزمین کے نوجوانوں کے لیے سوچیں, غریب کی روٹی کے لیے سوچیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے سوچیں. اور یہ مت سوچیں کہ ہم کون سی پارٹی سے اس وقت منسلک ہیں. اکراس دا پارٹی بیٹھیں, ٹیبل ٹاک کریں اور بہترین کوئی فیصلے کریں کا حل نکالیں. پاکستان جو ہے نا وہ ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہو سکے, اڑان بھر سکے. اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹیوں کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی کی جو کمیٹی ہے اس نے مذاکرات کو مذاق سمجھا ہے, اور یہ جو ان کا مطالبہ ہے کہ کمیشن بنایا جائے 9 مئی میں, یہ ایک سنگین کیس ہے, سنگین ان پہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے. جو بھی ان کے کیسز ہیں یا جو کارکنان ہیں ان کو عدالتوں سے انصاف ملنا ہے. یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے ان کو رعایت نہیں مل سکتی, تو ایک طریقہ کار ہے. دوسری بات, جب کمیٹی کے سامنے یہ بات آئی کہ آپ ڈیمانڈ اپنی دے دیں, تو یہ ڈیمانڈ بھی لکھ کے نہیں دے رہے. یا تو شاید ان کو بانی پی ٹی آئی سے مینڈیٹ نہیں ہے. حکومت نے بڑے دل سے بڑا حوصلہ کر کے 9 مئی جیسے سنگین کیسز ہونے کے باوجود بھی اسپیکر صدا یا صادق کی گزارش پہ وزیر اعظم نے انیشیٹو لیا, اور آپ دیکھیں کہ حکومت کے اور حکومت کی جو اتحادی ہے ان کے اہم افراد جو ہیں نا, اس شخصیات وہ اس کمیٹی میں شامل ہیں. ہم بات چیت کے ذریعے معاملات کا حل چاہتے ہیں, مگر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں این آر او دیا جائے مذاکرات کی شکل میں, وہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں دے سکتا. جو بھی کیسز ہیں وہ 9 مئی کے ہیں یا باقی کیسز کرپشن کے ہیں, ان کو عدالتوں سے یا جو آرمی ٹرائل میں جو کیسز چل رہے ہیں وہاں سے ان کو جو بھی پنشمنٹ ملنی ہے, یا کوئی جو ہے کوئی اگر کوئی بے قصور ہے اس کو ریلیف بھی وہیں سے ملے گا. اس طرح آپ نے دیکھا 9 مئی کے کیسز کو عام معافی بھی دی گئی ہے. تو یہ مذاکرات سے میں نہیں سمجھتا کہ 9 مئی جیسے سنگین کیسز پہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے. جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ اور پھر جو جیلوں میں خاص کر خان صاحب باقی جو کارکن یا رہنما جیل مختلف جیلوں میں ہیں, تو کیا ان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے یا جو مطالبات ہیں اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی سیریس ہے, اور کیا پی ٹی آئی والے خود بھی سیریس ہیں؟ دیکھیں, کمیشنیں پہلے بھی بنی ہیں, آج تک پاکستان میں کون سی کمیشن کا جو ہے وہ سامنے آئے ہیں رپورٹس آئی ہو. تو یہ بھاگنا چاہتے ہیں احتساب سے, جو کیے ہوئے جرم ہیں ان سے بچنا چاہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, عدالتیں موجود ہیں, اگر ہماری قیادت کے خلاف انہی عدالتوں میں فیصلے آئے, انہی عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملا, مگر ظاہر ہے ان کا جو 190 ملین کا کیس ہے, ان کو یہ اس نٹ شلٹ کیس ہے, ان کو نظر آ رہا ہے, دیوار پہ لکھا ہے کہ اس کو سزا ہوگی. یا 9 مئی ہے, اس کا ماسٹر مائنڈ خود ہے. تو کمیشن کا مطالبہ غیر قانونی ہے. میں سمجھتا ہوں کوئی اس سے فائدہ نہیں ہونا ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ میں اس طرح ایگزیکٹو آرڈر سے باہر آ جاؤں. اس طرح نہیں آئے گا. پھر مذاکرات کا کوئی فائدہ لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, مذاکرات کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. ہم جو سیاسی کھلا ہوا ہے یا جو پاکستان میں عدم استحکام ہے سیاست میں, وہ دور ہوگا, ملک کو فائدہ ہوگا. مگر میں سمجھتا ہوں ان کو انتظار کرنا چاہیے عدالتوں کا, اور جو ٹرائل ہو رہے ہیں ان سے وہاں پہ رجوع کریں زیادہ. وہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اب دیکھیں, کل فیصلہ آنا تھا, عدالت نے آگے کر دیا, یہ وہاں پیش نہیں ہوتا. یہ رسیدیں خود مانگتا تھا, اب رسیدیں خود نہیں دے رہا ہے. تو کرپشن کے کیسز ہیں, اس میں حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیا آپ مذاکرات سے اچھی خبر کی امید رکھتے ہیں یا نہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا, ہم نے نیک نیتی سے بڑے دل سے میں اس ڈائلاگ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کی بات سننا چاہتے ہیں. ان کو اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ ریٹرن میں دینی ہے, وہ نہیں دے رہے ہیں. ریٹرن میں دے دیں. جو حکومت ظاہر ہے اس پہ پارلیمنٹ میں جو ہمارے اتحادی ہیں جن کی سپورٹ سے یہ حکومت کھڑی, ہم سب کو آن بورڈ بھی کریں گے, ان لیڈرشپ سے بات کریں گے, پرائم منسٹر سب سے. جو باتیں ماننے والی ہے وہ ان کی ضرور مانی جائے گی. جو 9 مئی نہ ماننے والا فیصلہ ہے. 26 نومبر پہ کمیشن, یہ جرم ہے. ان کی سزائیں یا ان کے فیصلے عدالتوں میں ہونے. حکومت اور اپوزیشن جو کمیٹی میں شامل اراکین ہیں, ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر سب کو اس کو جو ہے نا انشور کرنا چاہیے, ملک اور آئین اور قانون کے مطابق
जो चीज़ें हैं वो उनको करनी चाहिए और हुकूमत बड़ा दिल करके बैठी है। PTI को भी चाहिए कि अगर उसको सियासी रास्ता निकालना है तो इसी पार्लियामेंट के अंदर से निकलेगा. د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ چې کوم د مذاکراتي کمیټې د اجلاسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ زما ذاتی خیال دا دی چې د دې مذاکراتو نتیجه به څه نه وي. امید دی، خواهش هم دی چې څه پازیټیو ریزلټ یې راوځي، خو زما خیال نه دی. تاسو ولې نا امیده یې د دې کمیټې چې کوم اجلاسونه کیږي یا چې کوم سپیکر بار بار بیان جاری کوي چې هغوی دروازې د هر ممبر دپاره کولاو دي؟ دروازې خو کولاو خو بېله خبره ده، خو فیصلې کولی. خبرې خو څه معنی نه لري چې هسې مونږ ناست یو خبرې کوو او هغې بیا چې څه مطالبات دي په هغې کې لکه مثال په طور باندې اوس جوډیشل کمیشن کې څه مسله ده؟ جوډیشل کمیشن خو که فرض کا مونږ خو دا نه وایو چې زموږ په حق کې فیصله وکړي، مونږ خو دا وایو چې کمیشن جوړ کړي، هغې د یو معلومات وکړي چې چا ګناه وه څه ګناه وه، د هغې نه پس به دا خبرې ټولې مخې ته راځي که نه. نو هغې خو د سر اډو جوډیشل کمیشن جوړولو ته هم تیار نه دي. حالانکې مونږ خو دا نه وایو چې د PTI خلک کېنوي هغې دې فیصله وکړي، نه دا وایو چې زموږ په حق کې فیصله وکړي. مونږ خو یو جوډیشل کمیشن غواړو، هغه هم هغې نه کوي. مطلب دی چې سیریس نه دي. بالکل دغه د ستاسو حق هم دی چې جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي، چې چا هم څه ګناه کړې وي هغه ته د قانون مطابق سزا ملاو شي، او چې څوک بې ګناه وي چې هغه ته انصاف ملاو شي. نو تاسو د دې کمیټۍ چې کوم دغه اجلاسونه دي د څه ښه خبر امید لرئ او مطلب که نه؟ خواهش خو مې دی چې څه ښه خبر راشي، خو زما خیال نه دی چې دې نه څه ښه خبر راوځي. نو دواړو ته حکومت ته هم اپوزیشن ته هم چې کوم په دې مذاکراتي کمیټۍ کې اراکین دي ورته پیغام څه لرئ؟ فیصلې دې وکړي، که سختې فیصلې هغه دې وکړي، خو چې څه حل روزي او ملک روان شي. دا اوس چې کوم په ملک کې نظام روان دی دا خو ګورئ د عدلیې څه حالات دي، د کاروبار څه حالات دي، د خلکو څه حالات دي، پته نشته چې څونه په لکونو څه تقریبا کروڑ خلک بار لاړل. نو دلته داسې طریقے باندې خو ملک نہ چلیږي. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ آخری چانس ہے، اور اگر اس کو نہیں انہوں نے استعمال کیا، مذاکرات فیل ہو گئے، جس کی ایک بڑی وجہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کا فقدان ہے دونوں سائڈز کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں قوم انہیں معاف نہیں کرے گی. آپ نے آخری چانس کی بات کی، تو آخری چانس کس طرح ہے؟ مطلب اگر یہ چانس ضائع کیا، جس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، دونوں سائڈ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وقت ضائع کیا جا رہا ہے. اس طرح سے مذاکرات نہیں ہوتے. آپ کو اعتماد کرنا ہوگا، ایک دوسروں کی نیڈ ہے، ضرورت ہے، اور یہ چانس اگر چلا گیا تو پھر دوبارہ مذاکرات تیسری بار نہیں ہوتے. اپوزیشن کے مطالبات اور پھر حکومت کے پاس آپ کے خیال میں حل کا اختیار ہے؟ جی دیکھیں، مذاکرات تو کوئی بھی فائنل نہیں ہوتے، وہ تو ٹیبل پہ بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک ہوتے ہیں، اس میں کچھ پورے ہوتے ہیں، آدھے پورے ہوتے ہیں وغیرہ. آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے تسلسل کے ساتھ مذاکرات چلائیں. 10 دن کے گیپ سے مذاکرات نہیں ہوتے، اس میں مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے، پھر میڈیا 10 طرح کی باتیں کرتا ہے اور آپ کو پتہ ہے پھر مذاکرات کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات سے آپ اچھی خبر کی امید رکھتے ہیں یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ آخری چانس ہے، لہٰذا مجھے تو اچھی، کیونکہ پتے ختم ہو چکے ہیں دونوں طرف، آخری پتہ ہے یہ. تو دونوں کے لیے، جو حکومت کے ہیں، اپوزیشن کے ہیں، اراکین ہے جو مذاکرات میں شامل ہے، جو مذاکرات کر رہے ہیں، آپ کا سب کے لیے پیغام کیا ہے؟ یہی ہے کہ اعتماد کی فضا بحال کریں اور گیو اینڈ ٹیک پہ مذاکرات کریں، اور قوم منتظر ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب انتشار کی سیاست ختم ہو اور ایوان کو استعمال کیا جائے جو ان کا ایک بڑا سر رسوخ ہے. حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتي کمیټې د اجلاسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ زه خو امید ساتم چې الله تعالی دې وکړي چې پولیټیکل خلک دونه میچور شي چې ښه فیصلې وکړي، او جمهوریت نوم د ډایلاګ دی، نو امید خو دی، نو الله تعالی دې وکړي چې دا ډایلاګ کامیاب شي او موږ ته بیا جو کې د ملک ته د سټیبیلیټي ضرورت دی، زموږ به د دې سره به معیشت ښه شي، جمهوریت په فایده کې ده، د آئین په فایده کې ده چې موږ ښه فیصلې وکړو په مشاورت سره وکړو. تاسو چې د حکومت سره اختیار نشته، نو د مذاکراتو ور سره بیا څه فایده شته چې حکومت سره کوم د اپوزیشن
اپوزیشن مذاکرات کوي؟ نو څومره پیټی چې په دې مذاکراتو کې لچک خو د دې نه زیات ممکن نه وه چې کوم مونږ ډېر شیزونو نه مونږ په دې ټایم باندې د هغې نه په بیک فوټ رالو چېرې مونږ خواهش دا دی چېرې پولیټیکل لوک دا کردار ادا کړي. پی ټی آی مطالبات او بیا مذاکرات آیا تاسو د ښه خبر امید لرئ او کنه؟ زه امید خو خلک وي ناامیدي چې ده نو هغه کفر دی. امید خو مونږ لرو چېرې پولیټیکل خلک به دونه میچې ورشي چې خپلې فیصلې په خپله وکړي. حتی د اپوزیشن چې کوم په کمیټۍ کې شامل اراکین دي ورته میسج څه دی ستاسو؟ زه خو دواړو سایډ ته دا یم چېرې تاسو نه څونه یو ښه موقع دله درکړې ده او دا د جمهوریت په فایده کې هم ده او د دې ملک په فایده کې هم ده. پکار ده چې تاسو پازیټیو کردار په دې کې ادا کړئ دواړه سایډ. د اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتي کمیټۍ د اجلاسونو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني ستاسو. انشاءالله تعالی زمونږ خو چې کوم نیت دی نو په ښه نیت باندې صاحب زمونږ د پارټي چې کوم مرکزي لیډرشپ دی هغوی په ښه نیت باندې دا مذاکرات شروع کړي دي او مونږ تر دې حده پورې مطمئن یو چې مذاکرات دوی هم غواړي چې وشي. د دې ملک دپاره ضروري خبره دا ده چې مذاکرات وشي او زمونږ چې کومې مسلې یا به مذاکراتو باندې حل کېږي مو او حل هم شي. خو که فرض که څوک سیریس وي اصل کې پولیټیکل سټیبیلیټي سره به اکنامیکل سټیبیلیټي راځي او که دغه نه وي چرته هغه مخ په وړاندې نشي تللی. معاشیات زموږ چې نن چې دي تاسو موږ ګورو چې نن بیا 1 کروڑ 13 لکه خلک د غربت د کرښې نه لاندې لاړل دي. دا د ورلډ بینک سروې ده جی. زمونږ تقریبا 11-12 کروڑ عوام د غربت د لکیر نه ښکته تللي دي هغې کرښې نه. نو چې دغه ښکته روان دي نو د دې نیمایي 50% کسان د دې سوچ کول پکار دي مذاکرات کامیابول پکار دي که د کومې خوا نه هم پکې. اوس زمونږ شهیدان هم شوي دي خلک وایي احتجاج وکوي مونږ وایو نه مونږ مذاکرات هم کوو د دوی سره کینو سار له داسې نه چې به مونږ باندې دا تور خلک لګوي چې یاره دا خو ستاسو د وجې نه دا ملک خراب شو د دې وجې نه لګیا یو. پی ټی آی مطالبات بیا تاسو د سیریسنس خبره وکړه چې تاسو ته حکومت سیریس لګي او د نه علاوه ورسره اختیار شته؟ زمونږ سره د حکومت یو کس نیم به سیریس هم وي خو بهرحال مونږ بیا هم د دې ملک دپاره زمونږ لیډرشپ چې دی دا د اوس هم زمونږ میټینګ و او هغوی پرون هم داسې شوی او ټوله ورځ زمونږ دا خبره چې انشاءالله مونږ به کوشش کوو چې دا مذاکرات کامیاب شي. د حکومت د اپوزیشن چې کوم دغه مذاکرات دي چې کوم کمیټې د مذاکرات کوي نو آیا تاسو د دې نه د ښه خبر امید لرئ او که نه؟ د حکومت ما خو تاسو ته وویل چې د دوی یو طرف ته نیت چې دی نو هغه دې ته رسېدلی چې په خان صاحب کوم کیسونه دي نو هغه ختمېدو واله دي. رانه ثناء الله چې ګوري نو هغه وایي دا هسې په جیل کې ناست دی په خپله طبعه ناست دی که نه نو موږ نن غواړو چې دوی رازاد کړي خو هغه وایي د دې وجې نه ناست دی چې هغه خپلې انا راغستی دی نو هغه خو انا خو خپل نه دی راغستی خو بهرحال د دوی هغه کیسونه دي چې هغه بالکل بېګناه قیدي دی او داسې پې جوړ کړی شوي دي یو سیاسي دغه دي دا کیسونه دي چې جوړ شوي دي د هغې په وجه باندې هغه دغه دی. زه صرف دا یوه خبره کوم دوی ته چې که دا عمل ټیکول غواړي خو د مذاکراتو طرف ته راشئ او جوډیشل کمیشن چې دی په 9 مئی باندې هم جوړ کړئ. په 9 مئی کې زه پخپله ما پوره من احتجاج کړی دی او د هغې بیا به هم زه تاسو ته ویم چې ما پوره احتجاج کړی. ته به دا ثابته کړي چې ما پوره من احتجاج نه دی کړی خو زه ټیک ده زما باندې اوس هم هغه کیس به چلیږي 22 پکې هم تاریخ دی 29 پکې هم دی او هغه کې دا ټولې دیر چې دي نو سکاوټس والا دواړه دغه پکې دي هم د چکدرې ده چوڼۍ ده هم پکې د تیملګرې چوڼۍ ده. ما کوم رول ادا کړی دی هغه هم دوی ویني. موږ دا وایو چې زموږ ورکرانو په هغه وخت کې کوشش کړی دی لیډرشپ والا کوشش کړی دی چې خلک رامنې کړي دوی چې پکې کم کسان رانیستلي وو د هغې د وجې نه دا هر څه وشو. موږ نن هم غواړو چې جوډیشل کمیشن جوړي او دغه مسله حل شي چې د خلکو ته پته ولګي چې آیا موږ کوم زیاتی کړی دی او که نه دا زیاتی چې دی د بل طرف نه یو پلان جوړ شوی او هغوی وکړو. د دې پته لګولو لپاره موږ صرف دقه یوه خبره ده چې زموږ سیاسي کوم کسان دي هغه د رها شي اسیران چې دي زموږ په جیلونو کې دي او ورسره دی دغه کمیشن جوړ شي چې دا زموږ جایز مطالبات دي ناجایز نه دي او دا په یو جمهوري ملک کې پکار ده چې په هغه ساتې شوي وي چې 9 مئی شوی وي موږ لا خبره نه وی کړې او دوی راته ویلي چې بالکل کمیشن جوړو ځکه چې دا تاسو کړې ده موږ به تاسو ثابت
ثابتولی شو خو زما په خیال د دوی سره ثبوت اسلام تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب په جیل کې د ملک د بهترۍ لپاره ناست دي. بالکل جی زه تاسو ته یو خبره کوم زما وسره تقریبا 28 سال دا وشو پوره شو زه دا غنه چې نه مطمئن نن د هیڅ چا لپاره زه سیاست دومره ګران شی دی زه تاسو ته چې خدمت کې او کمیشن نه اخلي پیسو ته نه ناس او خدمت کې نو ډېر ګران کار دی. بیا تاسو صحابیانی کې پرس کا تاسو هم صرف او صرف د صحافت ته صحیح حق ادا کوي نو تاسو په خپل وایي چې څومره ګران کار دی. د دې ملک دغه شان صرف د تنخواه باندې په لږه تنخواه باندې سړی به دومره کارونه نه کوي. زه تاسو ته وایم چې موږ چې ما څومره لیدلی دی هغه د ملک دپاره د خاورې دپاره د غریبو خلکو دپاره ضروري دی چې په دې ملک کې هغه یو 10-15 کاله راشي او هغه پاتې شي. تاسو به د هغې نه پس ګورئ چې دا ملک څنګه روان دی. حکومت او د اپوزیشن چې کوم په کمیټۍ کې شامل اراکین دي ورته میسج څه دی ستاسو؟ زمونږ ورته دا میسج دی زه یم چې د کلا او زړه نه دواړه طرف ته کار واخلي او په کلا او زړه باندې د دې ملک دپاره د دې ملک د بقا دپاره د غریب ولس دپاره او ورسره زمونږ د اسلام دپاره کوشش وکړي چې هغې دا مذاکرات کامیاب شي او مخ په وړاندې باندې موږ په جمهوري طرز چې کوم صحیح جمهوریت دی هغه هسې نه لکه څنګه چې د اوسه پورې چلېدلی 2024 پورې چې کله زما سره زیاتیا کېږي او کله بل وایي زما سره زیاتیا کېږي داسې نه چې فیر الیکشن کېږي باقاعده او د هغې نه پس چا سره مینډیټ یا هغه دلته راځي او هغه خپل حکومت کوي. زما دواړه طرف ته دا اپیل کوم هغوی نه د زړه د اخلاص ورته دا وایم چې مهرباني وکړئ د خپل انا نه راوځئ او صرف د دې ملک سوچ وکړئ. بس اپوزیشن کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے ہونے والے اجلاسوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اب تیسرا راؤنڈ ہے اور ہمارا تو حکومت کا تو یہی مطالبہ تھا کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ میں یعنی ریٹن شیپ میں لے کے آئیں اپنے مطالبات کو ڈیمانڈس کو. تو ہم شکریہ ادا کریں گے اپوزیشن کا کہ وہ اس پہ ایگری ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ جائز تحریری مطالبات پیش کریں گے اور ہم انشاءاللہ جو آئین اور قانون کے مطابق اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو اچھا فیصلہ ہوا انشاءاللہ اس کا تحریری جواب دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ جو ہے پولیٹیکل ڈسپیوٹس ختم ہوں اور ملک جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. 26 نومبر اور ساتھ ساتھ رہائیوں کے مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت کے پاس ان کے حوالے سے اختیار ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ دیکھیں ہمارے پاس کسی کو رہائی کرنے کا کوئی حکومت کے پاس کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری نہیں کر سکتے. وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا ہے. جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ انہیں فیس کرنے پڑنے ہیں. تو وہ اگر اس کا وہ بھی سمجھدار ہے میرا خیال ہے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کریں گے. پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں کہ وہ ایسا مطالبہ کریں جو پاکستان کے میں نے پہلی بات کی ہے نا کہ وہ جو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہوگا اس پہ ہم رسپونڈ کریں گے. وہ جو ان کے مطالبات ہیں اور پھر آپ نے جس طرح کے بتایا کہ قانون و آئین تو کیا حکومت آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سیریس ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو اس سے اچھی خبر کی بھی امید ہے یا نہیں؟ دیکھیں حکومت اس چیز میں سیریس ہے کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ان کو پولیٹیکل بیسس پہ ہم کسی کیس میں انوالو کریں یا ان کو وکٹمائز کریں. لیکن اگر جو دیکھیں نا جو وہ کرمنل ایکٹ کریں گے سپوز اگر وہ کوئی آرمی ہاؤسز کو انہوں نے جلایا انہوں نے توڑ پھوڑ کی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا سرکاری بلڈنگز کو نقصان پہنچایا وہ دیکھیں میں ہوں وہ ہوں کوئی ہو پاکستان کا کوئی شہری ہو اس میں جو پاکستان کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے اس کو وہ لازمی فیس کرنا پڑے گا. اس پہ ہم کوئی لچک نہیں دے سکتے نہ اس میں حکومت کو لچک دے سکتے. مذاکرات سے اچھی خبر کی امید رکھتے ہیں آپ؟ بالکل ہے. یہ انشاءاللہ ہماری تو التجا بھی ہے توقع بھی ہے اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ یہ اپنے قومی دھارے میں آئیں اور سیاست کو سیاست سمجھ کے کریں اور عوام کی خدمت کا مد نظر رکھیں. صرف ان کا ایک ہی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے جی کہ رہا کرنے والی یہاں کوئی چیف جسٹس تھوڑا بیٹھا ہے جو رہا کرے گا. حکومت اور اپوزیشن جو کمیٹی میں شامل اراکین ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں ان سب کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے کہ جو ملک کی بھلائی کے لیے ہے وہ آپ ان کے چیزیں کنسلٹیشن میں جائیں گی. جب وہ اپنے مطالبات پیش کریں گے تو ہم نے تو ہر سیاسی جماعت کو اس میں نمائندگی دی ہے اپنے تمام اتحادیوں کو جن کی ایک بھی سیٹ ہے ان کو بھی ہم نے یہاں پہ نمائندگی دی ہے.
तो इंशाल्लाह हम कंसेंसस के साथ फैसला करेंगे। کتون کو د حکومت د اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتي کمیټې د اجلاسونو په حواله سره یا چې کوم مذاکرات کیږي په هغې حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم مختلف رایې لري خو د ملک د بهترۍ دپاره په ملک کې چې کوم مسایل دي هغې د حل دپاره که اپوزیشن دی او که حکومت دی دواړو ته په مشترکه توګه لای عمل جوړول پکار دي، اقدامات اوچتول پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.